سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرش مداد کلمات سبحان اللہ بحمدہ. پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 16 نکال لیں. لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید کر لی الضلالۃ گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے فما پس نہیں ربحت فائدہ دے گی تجارتہم ان کی تجارت وما اور نہ کانو ہیں وہ مہتدین ہدایت پانے والے مثلہم ان کی مثال کمثلی مثال ایسے ہے جیسے الذی کہ جس شخص نے استوقدا بھڑکائی نارن آگ فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا ما حولہ اس کا ماحول ذہبا تو چھین لی اللہ تعالی نے بنورہم اس کا نور بصارت وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات اندھیروں میں لا نہیں یبصرون وہ دیکھ سکتے سمون بہرے ہیں بکمن گنگے ہیں امیون اندھے ہیں فہم پس وہ لا یرجعون نہیں واپس پلٹیں گے او یا کسیب ان کی مثال اس کی طرح ہے کہ جیسے برسے من السماء آسمان سے بارش فیہی اس میں ظلمات گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں ورعد اور بادل کی گرج و برق اور بجلی کی چمک یجعلون ڈال لیں وہ اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں. اذان اذن سے اذن کان کو کہتے ہیں اور اذان کو بھی اذان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کان میں انگلی دی جاتی ہے. من الصواعق بجلی کی کڑک کی وجہ سے حذرا ڈرتے ہوئے الموت موت سے واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرے ہوئے ہے احاطہ کیے ہوئے بالکافرین کفر کرنے والوں کا. یکادو قریب ہے البرق کے بجلی یخطفو اچک لے ابصارہم ان کی نگاہیں کلما جب بھی اضاء روشنی ہوتی ہے لہم ان کے لیے مشو وہ چل پڑتے ہیں فیہی اس روشنی میں وَإِذَا اور جب اظلما اندھیرا چھا جائے علیہم ان پر قامو تو کھڑے رہ جاتے ہیں ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ سبحانہ وتعالی لذہبا تو البتہ لے جاتا چھین لیتا بسمعہم ان کی قوت سماعت و ابصارہم اور قوت بصارت انا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی علی کلی ہر شیء چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی آیات میں کن کا تذکرہ کیا تھا جی؟
آپ کل نہیں آئے تھے؟ طبیعت ٹھیک تھی؟ اللہ تعالیٰ سے منافقین، ہاں جی، منافقین کی آج کیا پہچان ہے کہ لبرل اور سیکولر اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتا ہے. میں کیا ہوں؟ اعتدال پسند، اصلاح پسند، ہاں جی، روشن خیال، ہاں جی، اور ٹالرنس والا، رواداری والا. ہاں جی، وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ سختی نہیں ہے اتنی دین میں، بس لمیٹڈ چلنے والا. کوئی 10% پر بس کہتا ہے اتنا دین کافی ہے، زیادہ ریجن نہیں ہونا چاہیے. کوئی 50% پر، کوئی اللہ اکبر 60% پر، بس اس سے زیادہ کے قائل نہیں. اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ انتہا پسندی، شدت پسندی. حالانکہ دنیا کے امتحانوں میں نمبر جتنے زیادہ ہیں تو کوئی نہیں کہتا انتہا پسند ہے. جو بیالوجی میں بڑا شدت پسند ہے، بھائی بڑے نمبر لے لیا اس نے، وہاں نہیں کہتے مطلب واہ ٹاپ کیا اس نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریوارڈ ملتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ جو دین کے معاملے کے اندر آگے بڑھے، کیا انتہا پسند، شدت پسند، قدامت پسند، ہاں جی، اور کیا اس کے لیے ریجڈ، فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، ہاں جی، یہ ریجڈ پسند، ایسے ایسے القاب اس کے لیے کہیں گے تاکہ وہ شرم ہو. ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں انگریزی کی، لبرل کا معنی کیا ہے؟ آزاد. جبکہ مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار. مسلم تو آزاد ہے ہی نہیں، وہ تو رب کا فرما بردار ہے. اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی. کیا نشانیاں تھیں منافقین کی؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، ٹھیک ہے جی، 16 نمبر آیت. بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھواؤ خیانت کرے، لڑائی کرے تو گالی دے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اس کی نشانی یہ ہے صبح اور عشاء کی نماز اس پر بھاری ہو. نماز کے لیے تو سستی سے آئے، صاف پتہ چلتا ہے کہ گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے، دل نہیں کر رہا اس کرنے کا. کافروں کے ساتھ اس کی یاری دوستی ہو، یعنی اور نیکی کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے والا، برائی کے کام کو سپورٹ کرنے والا، ٹھیک ہے نہیں. جہاد کے نام سے جان جائے، چندہ دینا ہو تو وہ دے دے گا لیکن جہاد پر نہیں جائے گا. یہ نشانیاں بتائیں. اچھا، اب یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ان کے دلوں میں فرمایا بیماری ہے. زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے مومن نہیں ہیں، یعنی مومن. اچھا، اور اس کے بعد یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ایمان والوں سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، ایمان والوں کو بھی نہیں دے سکتا. کیوں؟ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا یہ فراڈی ہے، تو ان کو بھی تو دھوکہ نہیں مل سکتا. اچھا، ان کو جب کہا جب زمین میں فساد برپا نہ کرو، کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اصطلاح ہی الٹ دی. فساد کا نام اصلاح، اسلام کی مخالفت کا نام آزادی اظہار رائے، ایسے ہے نا. فحاشی اریانی کا نام فیشن، ثقافت، آرٹ، کلچر، لوک ورثہ. یہ تو ہمارے علاقے کا رسم و رواج ہے جی. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا یہ لوگ جب ان کو کافروں کے پاس جاتے ہیں، اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس، ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. کافروں کو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں. اصل میں یہ اپنے مطلب کے بندے ہیں. تو فرمایا ان کو جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لائے، پکا کھرا سچا ایمان، قربانی، کہتے ہیں اتنی انتہا پسندی نہیں اچھی، اتنی دین میں سختی نہیں ہے، یہ بے وقوفوں والا ایمان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ خود بے وقوف ہیں. جب قیامت والے دن ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور ایمان والوں کو جنت کی طرف بھیجا جا رہا ہے تو اس وقت یہ پچھتائیں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی، جو مسلمانوں کا مذاق، اس کی سزا دے رہا ہے. وہ سزا کیا بتائی تھی حضرت راشد صاحب؟ چلا گئی. اب منافقین کو ان کا مذاق اڑانے کی اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے. وہ سزا کیا دی تھی؟ ہاں دیکھیں نا نیچے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ سزا ہے کہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی اور ان کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا 10 تیار ہے، 10 حل نہیں ہوتے 50 اور تیار ہے. وہ کہتے ہیں ان مرا کے ان مرا. یہ سزا ہے
یہ سمجھ نہیں آتی اس گرداب سے نکلوں کیسے، دلدل سے. یہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ کہ انہوں نے گمراہی کو خرید کر لیا بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے. اللہ نے تو ہدایت دی، قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اگر ہدایت کی بات بتائی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، اتنا بندے کو ریجیکٹ نہیں ہونا چاہیے کہ حق و باطل کا مسئلہ بنا لے، جائز ناجائز کا مسئلہ، وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک، بس چلنے دو، گزارا کرنا ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کر لی. ہاں جی، اور کل وضاحت کر چکا ہوں، دنیا کے معاملے میں ایسے نہیں کہتا وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. کتنے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں ایک حلقے کے اندر، اور وہ کہے جی وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، سب ٹھیک، سب کو میں نے خوش کرنا ہے، سب کو ووٹ دینا ہے. ہاں جی، کامیاب ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سب کو کہوں میں ووٹ دیتا ہوں، ہاں جی، اس کو بھی دے دے، اس کو دے. السلام علیکم. کلاس پڑھنا ہے؟ اچھا، وہ حفظ ہے نا، وہ آتے ہیں 9:30 بجے. اب صاحب ہاں، وہ تو کہاں سے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ 9:30 بجے آ جاتے ہیں قاری صاحب. ہاں، وہ پھر حفظ کی کلاس لگاتے ہیں ابھی صبح 7:15 سے 8 تک. ہاں جی ہاں جی جی ٹھیک ہے نا. ہاں تو آپ جو نا 9:30 بجے آ جائیں، 9:30 10 بجے آ جائیں بے شک. ہاں اس میں سردی ہے نا، آتے ہیں دور سے قاری صاحب. ٹھیک ہے، ہاں تو انشاءاللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے، اچھا بات ہو رہی تھی اس کو بھی دے دو، اس کو سب کو خوش کرنا ہے جی. ہاں جی، ووٹ ویلڈ ہوگا کینسل. دین کے معاملے میں کیوں نہیں ایک کو سلیکٹ کرو. تو میتھ کے اصول کے مطابق بھی 2 ڈاٹوں کے درمیان اسٹریٹ لائن ایک ہوگی، 2 زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا. تو اس لیے کیا انہوں نے ہدایت چھوڑ دی، گمراہی خرید کر لی. اچھا اب یہ جو گمراہی خرید کی، بندہ کوئی چیز پرچیز کرتا ہے اسے فائدہ حاصل کرتا ہے نا، کہ میں چیز لے آؤں، اس کو کھاؤں گا پیوں گا استعمال کروں گا، کوئی فائدہ ہوگا. فرمایا یہ جو ہدایت بیچ کر انہوں نے گمراہی خرید کی، فما ربحت تجارتہم، ان کو اس بزنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. چلو کوئی محنت تو کی، بھاگ دوڑ کی، تو فائدہ تو ہو نہیں. کیا کمائے گا؟ ڈگری قیامت میں کام آئے گی؟ عہدہ قبر میں کام آئے گا؟ لا. دولت کفن کی تو جیب بھی نہیں، نوٹوں کا صندوق ہاتھ نہیں جائے گا میت کے، قبر میں الماری بھی نہیں ہے. نام جو کمایا تھا، روح نکلتے نام چھن گیا، کوئی نہیں کہے گا عبد المالک، کیا کہے گا؟ میت ہے، نام گیا نا. اللہ اکبر. تو قبر میں حشر میں قیامت والے دن کیا کام آئے گا؟ تو گھاٹا کیا کہ نہیں کیا؟ زندگی ملی تھی. پیپروں کے لیے تیاری کا موقع مل جائے، فلاں طریقوں پیپر ہے، اور وہ اس کو پتنگیں اڑانے میں، گیمیں کھیلنے میں، میچوں میں، اس میں عیاشی کے اندر خرچ کر دے اور آ گیا پیپر والے دن، تو کیا نقصان نہیں ہوا؟ تو فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا ان کو، کہ ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی خرید کر لی. وما کانوا، اب نہیں ہے وہ مہتدین، ہدایت پانے والے، کیونکہ جب خود اپنے ہاتھوں سے ہدایت چھوڑ دی اس نے. تو جو قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لیتا ہے. اس کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. باقی جتنی نعمتیں اس نے دی بن مانگے عطا کی ہیں. مانگی نہیں تھی ہم نے، زندگی مانگی تھی، آنکھ کان ناک اعضاء مانگے تھے، بن مانگے دیے. لیکن ہدایت طلب اور تڑپ ہوگی تو دے گا، مانگے گا تو دے گا. جو مریض علاج کرانا چاہے تو ڈاکٹر حکیم علاج کرے گا، جو علاج نہ کرانا چاہے ہوگا علاج. ہاں جی، جو اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے پروفیسر صاحب کے پاس جائے تو وہ پڑھائیں گے نا. تو جو پڑھنا ہی نہ چاہے، سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے آنکھ بند کیا ہوا ہے، اس کی آنکھ کو کون کھولے گا؟ تو اس نے ہدایت دے کر گمراہی خرید کر لی، اس کو تجارت کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اب یہ ہدایت نہیں پا سکتا. آگے دی مثالیں، 2 مثالیں دی، کیونکہ منافقوں کی 2 کیٹیگریاں تھیں. ان میں سے ایک مثال یہ دی، مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے کمثل، جیسے مثال الذی، اس شخص کی استوقد نارا، جس نے آگ بھڑکائی. ایک شخص نے آگ بھڑکائی گوپ اندھیرے کے اندر. آگ کس لیے بھڑکائی جاتی ہے؟ روشنی ہو، کچھ نظر آئے،
ٹارچ آن کی ہے، موم بتی جلائی ہے، چراغ چلایا ہے، لالٹین چلائی ہے، کہ لیمپ چلایا ہے، کس لیے؟ نظر آئے کچھ. اچھا اب وہ آگ نے کیا کیا؟ فلما، پس جب اضاءت، روشن کر دیا، ما حولہ، ما جو حولہ اس کے ارد گرد تھا، پورا ماحول ایک حد تک، رینج تک سارا روشن ہو گئے نا، روشنی ہو گئی. اچھا اب ایک شخص کہتا ہے جی راستے کا پتہ نہیں، دوسرے شخص نے کیا کیا؟ چراغ روشن کیا اور کہا آؤ بھائی ادھر آ جاؤ، میں ادھر بیٹھا ہوں، اندھیرے میں نظر آ جائے گا نا. لیکن جیسے ادھر روشنی ہوئی، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے اس کی بصارت ہی چھین لی، اندھا ہو گیا. کون؟ جو بھٹکا ہوا تھا. روشنی ہے. اب نابینے کو سورج نکلنے کا فائدہ ہے کوئی؟ اللہ اسے جتنے بھی ہیں ان کو شفا عطا فرمایا، ہمیں عافیت میں رکھے. ہاں جی فرمایا اب یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ آئی تھی روشنی، لیکن اس نے کیا کیا؟ جب تڑپ ہی نہیں تھی، اللہ نے بصارت چھین لی، نابینا کر دیا، چاہ نظر ہی نہیں آئے گا. اب اس روشنی کا کوئی فائدہ اس کو نہ ہوا. فرمایا وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں بھٹکتا ہوا، لا یبصرون، اب انہیں نظر نہیں آتا. تو گھوپ اندھیرا ہو گیا، کیوں؟ بنا ہی نہیں، اور باہر روشنی تو ہے، لیکن اس کی چمگادڑ دن کو کیوں نہیں نکلتا؟ سورج کی روشنی کہتے میری آنکھیں برداشت نہیں کرتی، رات کو نکلتا ہے چاند چٹھا. تو اب کیا ہے؟ اب قصور سورج کا ہے یا اس کی آنکھ کا ہے؟ اس کی آنکھ کا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ کیا ہے؟ گھوپ اندھیروں کے اندر ہے، اب اسے نظر تو نہیں آئے گا نا، کیونکہ اب بینائی چلی گئی. اچھا آدمی نابینا ہو، چلو پھر کیا ہے؟ جا رہا ہے، دوسرا آدمی کہتا ہے اور بھائی دائیں طرف سے ہو کر جائے، ادھر گٹر کا ڈھکن ہے، یہ آگے موڑ آ گیا، ادھر بائیں طرف مڑ جائیں. کانوں کی سماعت ہے نا، سن کر چلو اپنی ڈائریکشن لے لے گا نا. اگر فرمایا سمن، کانوں سے بہرا ہو گیا، آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا. اچھا کانوں سے بہرا ہو، آنکھوں سے اندھا، چلو بول کرو بھائی ہے کوئی جو میرا ہاتھ پکڑ کر کراس کرائے تمہارا والا چوک. لیکن فرمایا بکمون، زبان سے بھی گونگا، بول ہی نہیں سکتا. آنکھ سے عمیون، اور آنکھوں سے اندھا، کانوں سے بہرا، آنکھوں سے اندھا، زبان سے گونگا. فہم، پس وہ لا یرجعون، اب کیسے پلٹ ہی نہیں سکتا. ہے کوئی فائدہ اس کو؟ یہ مثال دی ان منافقین کی جو دل سے کافر تھے، اوپر اسلام کا کلمہ پڑھ کے وہ کیا مسلمان بنے ہوئے تھے، لیکن ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر چل رہے تھے. وقت گزارنا ہے نا، مل جل کر چلنا ہے، جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہیں کرنا، حالات سازگار نہیں ہے، ٹھیک ہے چلو گزارا کرو، وہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، لیکن اندر سے نہیں مارنا. اس نے اپنی جان بھی بچا لی، مسلم معاشرے میں فائدہ سے رشتے ناطے ہو گیا، لین دین، ماں لوگوں نے کہا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اندر سے کوئی فائدہ نہیں. فرمایا اب اس کے سامنے جتنی حق بات بیان کریں، کانوں سے بہرا، نہیں سنے گا، فائدہ نہیں ہے. اس کے سامنے جتنا حق آ جائے، آنکھوں سے اندھا. وہ بھی دیکھو پچھلی قوموں کے حالات دیکھو، یہ کو رب نے کیسے برباد کر دیا، اس کے ساتھ یہ عبرت کے مناظر، آنکھیں اندھی. اب کو بیان کر دو بھئی ہے کو مجھے بتانے والا، زبان سے گونگا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال ایسے، یہ ڈنگروں والی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے ان کی سزا دگنی ہے. کیوں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. کیوں؟ ایک تو کفر کر رہا ہے اور دوسرا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے میں مسلمان ہوں. ڈبل کرا، دو جرم ہو گیا نا، فراڈ کا، جھوٹ بولنے کا، یہ جرم بھی تو ہے. تو ایک تو یہ تھی کہ سب منافقین کی، لبرل سیکولر ذہن رکھنے والوں کی، اندر سے بالکل جی دل سیاہ ہے، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں. دوسری قسم منافقوں کی، او یا کسیب، کاف حرف تشبیہ ہے، جیسے مثال، اور پیچھے ہے نا مثل ان کا مثل. تو دوسری مثال ہے، یہ دوسری قسم کے منافق ہیں. یہ کون سے ہیں؟ یہ اوپر سے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن دل میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اسلام سچا ہے کہ نہیں، بالکل کافر نہیں، لیکن پڑے ہوئے شک میں ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اگر تو تھوڑی سی آسانی، میٹھا میٹھا آپ کڑوا تھو،
جو دین کے آسان ہے نا جی مسائل، اس کے اوپر تو کر لے گا عمل، لیکن اس کا قائل نہیں ہے کہ دین کی خاطر بندہ مال خرچ کر دے، جان دے دے، وقت لگا دے جی، انت تک محنت کرے اور برادری سے منہ موڑ کر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ اللہ اکبر بحث و تمیز میں پڑ جائے۔ وہ کہتا ہے اتنی شدت نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہے، اتنا انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے بندے، بابا ٹھیک ہے نماز پڑھو آؤ جاؤ ختم، بس اتنے حد تک یعنی ہے کہ نہیں؟ یہ زندہ کتاب کی نشانی ہے۔ دونوں کردار آج معاشرے میں موجود ہیں۔ ایک وزیر نے بیان دیا تھا ایک دور کے اندر، مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ بھولا نہیں، غفر صاحب نے کہا جی یہ بدکاری کے اڈے اور یہ ان کے سارے بند کرو، اسلامی ریاست ہے۔ وہ کہنے لگا نکاح بھی تو قانونی رنڈی بازی ہے، یہ اس کا لفظ ہے، اخبار میں ہے یہ بات، یہ شادی کرتے ہیں یہ بھی تو قانونی رنڈی بازی، یہ رنڈی بازی۔ اب جس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ نکاح ہے یا رنڈی بازی ہے، کہتے یہ قانونی ہے، وہ لیگلی نہیں ہے، بس غیر قانونی، یہ فرق ہے اس کو پتا، اور ہے وزیر۔ میرا تھن ریس بھئی عورتیں بھاگ رہی مردوں کے ساتھ، کہتا آپ آنکھیں بند کر لو، وزیر صاحب کیا ہے آپ آنکھیں بند کر لو نہ دیکھو، بھئی یہ چینل، کہتا وہ چینل نہ لگاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بول رہے ہیں، ان کے بیانات بول رہے ہیں کہ اندر کیا ہے ان کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ جو دوسری قسم ہے نا شک و شبے والے لبرل، او کا سیب، ان کی مثال ایسے جیسے بارش برسے من السماء آسمان سے، فی ہی اس بارش میں ظلمات گٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، بادل گہرے چھائے ہوئے ہیں، ورعد اور کیا ہے بادل گرج رہے ہیں، وبرق اور بجلی چمک رہی ہے۔ بعض اوقات کتنی آواز ہوتی ہے کہ آدمی کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، حاملہ عورتوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، کانوں کے پردے پھٹنے کے قریب ہو جاتے ہیں، ایسا کڑکا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بارش ہو رہی ہو آسمان سے، گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں جی، اور کیا ہو بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، موسلادھار بارش ہے، یا جالونا یہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من السواء کی بجلی کی جو بادلوں کی کڑک ہے، بجلی کی جو چمک ہے جی، اس کی وجہ سے بچنے کے لیے، حذر الموت موت سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے، کہتے ہیں نا الحذر الحذر تو ڈرنے کے معنی میں، موت کے ڈر سے کانوں میں انگلی دے دی اور بادل گرج رہے ہیں کہیں موت نہ آ جائے، اللہ اکبر کان بند کیے ہوئے، جبکہ واللہ اور اللہ تعالیٰ محیط گھیرے ہوئے بالکافر ایسے کافروں کو، کیوں؟ اس لیے کہ کان بند کر لینے سے بجلی اگر رب گرانا چاہے تو یہ بچ جائے گا۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے اور سمجھے بلی ہے ہی نہیں، بلی کے لیے تو شکار آسان ہو گیا، اور جلدی کے اندر اچانک جب بریک لگاتے ہیں تو ریس نہیں دبا دیتے ہیں، پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، اور اسی پر ہی نقصان ہو جاتا ہے، کہیں گیئر پھنس گیا، کہیں ریس آ گئی دبانی تھی ہاں جی، بریک اور دبا بیٹھا ریس، یہ ہے بدحواسی، سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بدحواسی کی وجہ سے موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کیا مطلب یہ کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ آسمان سے جو بارش ہے وہ تو ہے اسلام، اللہ تعالیٰ کی وحی جو رحمت اور برکت اتر رہی ہے، اسلام کے احکام نازل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اب فیہ ظلمات، ظاہر بات ہے کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اب لوگوں کو جب دین کی بات بتائیں گے تو لوگ پیچھے پڑیں گے، گالم گلوچ ظلم و ستم ہاں جی، بیوی بچے چھین لیے گئے، سب کچھ، یہ تکلیفیں آئیں گی نا۔ تو ظلمات کیا ہے؟ مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں دین کی خاطر۔ ویسے کسی کو کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب دین کی بات آپ نے کی تو سارے مخالف ہو گئے۔ اب وہ مخالفتیں کیا ہیں؟ ظلمات۔ اچھا، اسلام کی بارش ہو رہی ہے اور اندھیرے آ گئے، پریشانیوں مصیبتوں کے لوگ دشمن ہو گئے، ورعد اور ایسی تکلیفیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ بادل گرج رہے ہیں، کفر ڈرا رہا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن وہ برق بجلی بھی چمکتی ہے، اس کو کچھ راستہ نظر بھی آتا ہے، وہ اندھیرا جو ہے
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب کیا کرتا ہے؟ یہ پریشانیوں مصیبتوں کو دیکھ کر نہ بھائی نہ، ہم اتنے انتہا پسند نہیں ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا دین کا، بس تھوڑا تھوڑا کافی ہے، لمیٹڈ چلو. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ گھیرے ہوئے ہیں جی کہ کفر کی جلغار ہو اس کو ختم کر دیں، پھر بچے گا یہ. اور ان کی مثال تو ایسی ہوتی ہے، نہ کافر راضی ہوتے ہیں ان سے، نہ مومن راضی ہوتے ہیں. میر جعفر میر صادق نے جو غداری کی جی، یہ دونوں کون تھے؟ اہل تشیع تھے، فقہ جعفرے والے تھے. ٹیپو سلطان نواب سراج الدولہ کے ساتھ جو غداری کی اور انگریز کے پاس گئے انعام کے لیے، اس نے کہا جو اپنی قوم کا وفادار نہیں ہمارا کیسے ہوگا، گولی سے اڑا دیا. تو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. نہ مسلمان اعتبار نہیں کرتے کہ یہ کافروں کا ایجنٹ ہے، کافر کہتے ہیں ہے تو موسلا، وہ بھی نہیں مانتے. کب سے راضی کرنے لگے انڈیا کو؟ ہو گیا راضی. یورپ امریکہ ہو گیا راضی، پھر وہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ہرگز یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کریں. یہودی ہو جاؤ پھر یہ خوش ہیں، عیسائی ہو جاؤ پھر خوش ہیں، لیکن جب تک مسلمان ہو یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے. جب ہمارے پیغمبر سے راضی نہیں ہوں گے تو ہم سے راضی ہوں گے؟ سوچ رہے اس بات. ہم لگے ہیں وہ یاریں لگانے ان کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یکادو قریب ہے البرق کہ بجلی، یخطف اچک لے ابصارہم ان کی نگاہیں. جو بجلی چمکتی ہے نا اتنی تیز اور باز کاٹ ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ابھی نظر چلی جائے گی. کلما جب بھی اضاء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، بجلی چمکنے کی وجہ سے ماحول روشن ہو گیا نا، مشو چل پڑتے ہیں فی اس میں. تھوڑا سا نظر آ گیا بجلی چمکی ہے یہ تھوڑا سا چل پڑے. لیکن وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جائے علیہم ان پر قام رک جاتے ہیں. بھئی اب نظر جو نہیں آ رہا. اس پر مثال کیسے آئی منافق کی؟ یہ جو شک و شبہ والا ہے جب دیکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اسلام میں یہ باتیں ذرا میں آسان ہے، ان کے اوپر عمل کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے قربانی زیادہ نہیں دینی پڑتی، تو اس کے اوپر چل پڑتا ہے. لیکن جیسے تکلیفیں پریشانیاں رک جاتا نا بھائی نا اتنے ہم انتہا پسند نہیں ہے، آسانی سے تھوڑا تھوڑا لمیٹڈ چلنے والے. یہ ہے تھوڑا سا چل پڑے اور روشنی ہو گئی اور اندھیرا آیا تو رک گئے. فرمایا ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا لذهب تو چھین لیتا بسمعہم ان کے کانوں کی سماعت، وابصارہم اور آنکھوں کی بصارت چھین لیتا. جیسے وہ پہلے منافق کی چھینی نظر نہیں آیا. لیکن جو یہ شک و شبہ والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ اس کی کانوں کی سماعت بھی چھین لوں، کانوں سے بہرا کر دوں، آنکھوں سے اندھا کر دوں. لیکن کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ جو جتنا چلنا چاہتا ہے آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک آ تو صحیح. وہ پہلے والا بالکل چلنا نہیں چاہتا، اس کی چھین لی، اس کو کوئی فائدہ نہیں روشنی کا. یہ جتنا چل رہا ہے نا آپ کہتے ہیں ٹھیک. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی پہچان کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے حکم دے میں اس منافق گردن اتارا میں فرمانا. لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے، کیونکہ گنے تو ہمارے گروہ میں جاتے ہیں نا، لہذا ایسا نہیں کرنا. بڑی سازشیں کی انہوں نے سب کچھ کھلم کھلا، لیکن ایسا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو جتنا چل رہا ہے نا چل، یہ ہے دنیا کے اندر انتظام. لیکن موت کے وقت سے لے کر آخرت اس کی برباد ہے. یہ پکی بات ہے، کیونکہ ان کے لیے کیا فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دردناک عذاب ہے، تڑپا تڑپا کے مارنے والا. اللہ کیسے اللہ اکبر ان کو مہلت دے رہا ہے. فرمایا یہ نہ سمجھنا جو مہلت دی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ رب کمزور ہے، وہ پلاننگ بنا رہا ہے کہ ان کو کیسے پکڑوں، کیسے ان کا گھیرا ڈالوں، کیسے ان کو سزا دوں. نہ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھتا ہے. وہ سزا دینے پر قادر ہے، بہرا کرنے پر بھی قادر ہے اور نبینا کرنے پر بھی قادر ہے. لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے. اب یہ جو منافقین تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا انہوں نے سلوک کیا. اول تو میدان جہاد میں جاتے نہیں تھے،
لیکن اگر چلے بھی گئے غزوہ تبوک میں گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچی، مسلمانوں کی ٹانگ۔ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی گیا، منافقوں کا سردار تھا، بڑے اس کو کیا دکھ تھا سیاسی، اس کی گدی چھین گئی۔ اچھا اب یہ ساتھ گیا، وہاں پر غزوہ کے اندر کیا ہوا؟ واپسی پر ایک واقعہ ہو گیا۔ اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی اس سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور یہ کیا تھا؟ رات کے وقت قافلے نے پڑاؤ کیا، سفر واپس آ رہے ہیں تو رات کا وقت سامنے پڑاؤ کیا۔ اما صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کو اعلان ہو گیا سفر کرنا ہے، قافلہ تیار ہو گیا، اونٹ کھڑے ہو گئے، اوپر کجابے ڈالے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ تو میں نے کہا میں قضاء حاجت سے ہو کر آ جاؤں، سفر میں کہتا بھائی جانا ہے تو پہلے واش روم سے ہو لو، تو قضاء حاجت کے لیے میں جاؤں۔ میں گئی تو وہاں پر کیا ہوا؟ واپس آئی تو دیکھا میری گردن میں ہار تھا جو میں کسی سے لے کر آئی تھی، آریتن اپنی بہن سے، وہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا وہ ہار تو اس کا بڑا قیمتی ہے، میں نے دینا ہے۔ میں گئی اس جگہ پر جہاں جائی ہوں، ادھر دیکھو ذرا وہ ہے تو میں تلاش کروں، تلاش کر کے آئی تو قافلہ جا چکا تھا، قافلہ چلا گیا۔ جب قافلہ چلا گیا تو میں اس وجہ سے کہ قافلے کے پیچھے ریئر گارڈ کے طور پر، وعلیکم السلام، جس طرح آگے آگے جاتے ہیں نا گائیڈ جاتے ہیں ہر لشکر کے آگے، پیچھے ریئر گارڈ بھی ہوتے ہیں، جس طرح آگے ریل گاڑی کے آگے انجن کا ڈرائیور ہوتا ہے اور پیچھے گارڈ کا ڈبہ ہوتا ہے سب سے آخر میں، یہ جھنڈی دکھاتا ہے ہاں بھی سارے ڈبے بھی پورے ہیں، بندے بھی سارے آگے، کوئی رہ نہیں گیا۔ تو ایسے اس میں جب لشکر جاتا تو ریئر گارڈ کے طور پر ایک صحابی صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ پیچھے کو رہ جا کر تو ان کو لیتے آنا صاحب۔ اما صدیقہ رضی اللہ عنہ کو پتا تھا، وہ لیٹ گئیں، چادر تان لی کہ وہ آئے گا اللہ اکبر، اور ان کے ساتھ چلی جاؤں گے۔ وہ آئے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی مومنوں کی ماں ہے نا، اور امت جنت اولاد ہے، بیٹے ہیں۔ تو بیٹا آیا، اس نے دیکھا کوئی سویا ہوا، اس کا انا للہ و راجعون۔ اما صدیقہ رضی اللہ عنہ اٹھ کر بیٹھی، اللہ اکبر اپنا پردہ درست کیا اور چپ کر کے اونٹ کے اوپر سوار ہو گئیں، اور وہ پیدل مہار پکڑ کے چلتے چلتے دن دہاڑے مدینہ کے اندر داخل ہو گئے، دن کی روشنی میں۔ اتنی سی بات ہے، سفر میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے ایسا معاملہ، کوئی بچہ پیچھے رہ گیا، کوئی گھر خاتون آگے پیچھے رہ گئی تو یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر عبداللہ بن ابی منافق نے کہا جناب دیکھیں جی استغفر اللہ نعوذ باللہ، تو پلاننگ تھی، ہاں جی بدکاری کی تہمت لگا دی اما صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا اب اس کے اوپر کیا، ابھی کتنا بڑا دکھ ہے، ہاں جی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی کے اوپر تہمت لگ گئی۔ اصل بات یہ تھی کہ مشرکین، منافقین اور یہودی میدان جنگ میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا اب یہ جو جان نثار صحابہ کرام اجمعین ہیں، ان کے دل کے اندر شک ڈال دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تو ایسے ہیں، تاکہ یہ لوگ دین سے جی قوم ہی خراب ہو گیا، چلو سب بھی کر جائیں۔ انہوں نے یہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی 18 آیتیں نازل کی، 18ویں پارے میں سورہ نور کی 18 آیتیں، ہاں جی کہ اللہ اکبر یہ جو بات ہے، سنتے ہی کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، سنتے کیوں نہیں کہا؟ نبی صلی الخبیثات للخبیثین، یہ تو رب کا فیصلہ ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ بات جو تھی اللہ اکبر، منافقین نے پورا لوچ تلا اپنا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی، کیونکہ قرآن میں اللہ ہے اس کے لیے آخرت کا عذاب تیار ہے، اس نے کام اسٹارٹ کیا۔ ایسے غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مہاجرین انصار ساتھ تھے، پانی کسی جگہ سے لے رہے تھے تو وہاں پر جھگڑا ہو گیا انصار مہاجر صحابی کا، دو صحابی، ایک انصار تھا، انسان ہے نا آخر، جھگڑا تو مہاجر صحابی نے انصاری کو ٹانگ مار دی۔ اب انصاری نے کہا او انصاری ہو آؤ، مہاجر نے کہا او مہاجرو آؤ، اب قریب تھا کہ لڑائی شروع ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بھائی کیا جاہلیت کی پکار ہے، جاہلیت کیا ہے کہ چونکہ میری قوم کہنا چاہے غلط ہے، میں نے اسی کا ساتھ دینا ہے، یہ نہیں دیکھنا حق کو باطل کو، یہ جاہلیت ہے، اس کو کہتے ہیں قومی تعصب۔ جی اس کو مثال دے نا، نانا بہشتی چوری کر کے آندہ بھی آئی، ملا دوزخی نے پکڑوا دیتا، سمجھ آ رہی؟
یعنی جو میرا نانا ہے جو چوری کر کے آ رہا ہے وہ تو ہے بہشتی، وہ تو جنتی ہے، جو چوری کر کے آ رہا ہے. اور جو مولوی صاحب جس نے پکڑوایا نا وہ ہے دوست کی، وہ جہنمی ہے، چونکہ اس نے میرے نانے کو پکڑوایا. جب یہ معیار بن جائے اللہ ہوگا تو اس کے اوپر کیا اللہ ہوگا. اکٹھے ہوئے نبی صاحب یہ کیا جاہلیت کی پکار ہے. صحابہ نے سنا، چپ ہو گئے. اب یہ عبداللہ بن ابی گیا انصار کے پاس، وہ سر پہ چڑھاؤ، مہاجر لٹے پٹے آئے تھے، تھا کچھ نہیں کے پاس، تم نے گھر دے دیے، زمینیں دے دی، جگہ دے دی، شریک کر دیا، اور کرو. دیکھو اب ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ مدینے جا کر ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا. اپنے آپ کو کہہ رہے تھے عزت والا مسلمان کہتا ذلیل. یہ بات ایک صحابی بچہ تھا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے سن کر اپنے چچا کو بتائی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا عبداللہ بن ابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، اور بات کرتے جھوٹ بولے، قسم کھا کر مکر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بچے کو زید رضی اللہ عنہ کو کہ تو نے دیکھ رہی اتنے بڑا آدمی ہے، معزز آدمی ہے، اس کے اوپر الزام لگا دیا. کہتے میں بڑا پریشان روتا رہا، اللہ نے ایت نازل کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا زید تیرے کان نے سچ سنا، اللہ نے تیرے کان کی تصدیق کی. کس میں ہے؟ سورہ مجادلہ میں، ممتحنہ میں وہ آیتیں. اللہ اکبر. فلما رجعوا، جب لوٹیں گے مدینہ کی طرف تو ہمیں جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو مدینہ سے نکال دے گا. اچھا عبداللہ بن ابی کا بیٹا پکا مسلمان تھا، یہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا حکم دینا ہے تو مجھے دیجیے گا، میں خود اپنے ہاتھ سے قتل. کیوں؟ کسی اور کو دیا نا تو میرے دل میں ایسے خلل آ جائے میرے باپ کا قاتل ہے. جب میں نے خود قتل کیا تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں قتل کا حکم نہیں دیتا. آ گئے. جب آیا نا قافلہ مدینہ کے قریب تو اس بیٹے نے باپ پر تلوار کھینچی. عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن ابی پر تلوار کھینچی. بتا ابا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور میں ذلیل ہوں، تب مدینہ میں قدم رکھنے ورنہ نہیں. اس نے کہا میں ذلیل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت، تب باپ کو آنے دی. باپ منافقوں کا سردار، بیٹا پکا مسلمان. تو یہ تھے منافقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو جتنا آ رہا ہے نا یعنی آنے دو. اب یہ عبداللہ بن ابی اکبر فوت ہوا، اس کا بیٹا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ فوت ہو گیا، اپنی کرتا دیں اس کو کفن کے طور پہ. اب اس نے بدر کے موقع پر کرتا دیا تھا عباس رضی اللہ عنہ کے لیے، اس کا ایک احسان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتارنے کے لیے اپنا کرتا مبارک اتار کے دے، اس کو کفن کے طور پہ. کتنا قیمتی ہے، کتنا بابرکت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہن دیا. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن پر جنازہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، میں کیوں نہ پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، آپ سب ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، 70 دفعہ کریں میں تب بھی نہیں بخشوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چلو 71 دفعہ کر لوں گا، 70 کی منع ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب نہیں دیتا، نہ امام ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرے چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولا تصلی علی احد ابدا، آئندہ کبھی بھی ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا. ولا تقم علی قبر، ان کی قبر پر کھڑا ہی نہیں ہونا. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، کرتا اب مبارک دیا ہے. پھر جب قبرستان پہنچے، یہ قبر میں اتارا جا چکا تھا، آپ نے باہر نکلوا کر اس کی آنکھوں میں لعاب ڈالا، منہ میں لعاب ڈالا، وہ لعاب جو کڑوا کنویں میٹھے ہو جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگا، سانپ کا ڈسا ہوا آرام آ گیا. علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگا، خیبر کے موقع پر آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی. وہ لعاب جو صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں پہ مل کے جسم پر ملتے تھے، زمین پر نہیں گرنے دیتے. جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیا میں پڑا تو برکت، 1000 آدمی کھانا کھا گیا ہنڈیا میں، اللہ اکبر، سالن اتنے کا اتنا. تو وہ جو تھا اللہ اکبر، وہ لعاب عبداللہ بن ابی کو کوئی فائدہ نہ دے سکا، نہ دعا، نہ کرتا، نہ لعاب، نہ پیغمبر کی دعا، نہ نرمی، کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے. اس لیے فرمایا اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر، لیکن چونکہ انتظام چلانا ہے اس لیے جو ظاہر کلمہ پڑے ہوئے ہے اب اس کو اللہ اکبر ہم نے سزا نہیں دی، لیکن موت کے وقت سے اس کی آخرت کا سزا بڑی
خطرناک ہے. اللہ سے دعا اللہ سامنے عمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.